جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب بندے میں آج پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی خواجہ صاحب آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں آج کی کلاس. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرے سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لیول 3 کے لیسن 14 میں انشاءاللہ آج میں اپنے مطالعہ پیش کروں گا. اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63, 64, 63 اور 64 ہے انشاءاللہ. اس میں جو موضوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہوں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں، اس میں موجود احکامات کو یاد رکھیں اور عمل کریں. تو انشاءاللہ اس میں یہ موضوعات ہوں گے آیات مبارکہ کے آج کے. جیسے ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی اور اس کے پہلے 5 صفحات ہم کر چکے ہیں. اب دوسرے 5 صفحات جو ہے لیول 3 میں ہم کر رہے ہیں اور اس میں آیات جو ہیں وہ 38 سے لے کے 76 تک کے آیات ہیں انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں. اور میں صفحہ نمبر 9 پہ ہیں. 5, 6, 7, 8 ہم کر چکے ہیں. 9 نمبر آج ہمارے. اور 9 نمبر کا بھی دوسرا اشارہ ایک تو یہ کہ پہلا تھا عام قاعدہ اور پھر طور پر وعدہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو اس کی جو سمرائز کریں گے وہ کہیں گے قاعدہ، وعدہ، ہفتہ اور جو ہے وہ بقرہ. تو یہ 4 مضامین ہیں جو انشاءاللہ اس صفحہ نمبر 4 میں ہمارے پاس آئیں گے. اس میں عام قاعدہ، طور پر وعدہ، ہفتے کے مجرم اور بقرہ کا قصہ. تو ہم تعارف لیتے ہیں. اس کا جو آلریڈی ہم نے کیا وہ عام قاعدہ کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو کامیابی کا اصل معیار جو یہاں پہ بیان کیا گیا اس میں ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، اور اس کے بعد پھر نیک اعمال ہے. صرف ایمان سے جو نجات نہیں ہے، اس کے ساتھ جو اللہ پر ایمان بھی ہو، آخرت پر ایمان بھی ہو اور نیک اعمال ہو. پھر یہ ہے کہ تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. پچھلا لیسن تھا ہمارا جو ہم نے کیے. آج کے لیسن میں جو ہے وہ طور پر وعدہ ہے. مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والے نعمتوں کا بیان فرما رہا ہے اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں، اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں. تقوی حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. صرف اللہ کا رحم اور فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے. تو یہ مضامین ہیں جو ان 2 آیات میں ہیں 63 اور 64 میں. انشاءاللہ تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں. نئے الفاظ ہم دیکھتے ہیں. اس میں جو تیسری سطر ہے اس میں جو 3 نئے افعال ہیں، دوسری میں 1 ہے اور چوتھی میں کوئی نہیں ہے. تو الحمدللہ اس میں جو ہے موسٹلی ایوریج جو ہے وہ 1 پوائنٹ سمتھنگ جو ہے وہ ہمیں نئے الفاظ مل رہے ہیں. تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں انشاءاللہ. پھر اس کی جو ہے وہ تشریح دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جہاں ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، طور اور جو ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور. خذوا ما آتیناکم پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور ذکر کرو، یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ورڈ کو لیتے ہیں ایک ورڈ کو. واو اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہوگا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ، ورفعنا اور اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، طور کو، خذوا پکڑو، ما آتیناکم بقوۃ جو ہم نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ لعلکم تتقون لعلکم تاکہ تم تتقون تمہیں تقوی کی صفت حاصل ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. آیات مبارکہ کو لیتے ہیں. اذ اخذنا میثاقکم اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا، جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی
تو آپ قوم کے 70 آدمیوں سے جو آپ کے ساتھ طور پر گئے تھے. تو لیکن اس میں یہ آپ کو یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کوئی طور پہ اور 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی. اور جب آپ واپس آئے تو پیچھے سے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے سامری جو جادوگر تھا اس نے بچڑا بنایا تو ان کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے. تو لیکن یہ انہوں نے کیا کہ نہیں، جب ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے، خود بات نہیں کر لیں گے، ہم اس کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 70 لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا، وہ لے کے گئے تھے. اور جب ہم نے تم سے قول و اقرار لیا کہ تم عمل کرو، تورات پر عمل کرو، تو اس کیفیت پہ جو قول و اقرار لیا اس پہ آ رہے ہیں. تو سورہ اعراف میں دوسری جو ڈیٹیل میں ملتی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، سورہ اعراف ملتی ہے. وہ بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ جو 5ویں رکوع سے لے کے جو 14ویں رکوع تک ہیں وہ آیات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. ایسے وہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ حصہ جو ہے سورہ اعراف کا بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. اس میں یہ آیت مبارکہ جو یہ کیفیت ہے اس سے ان الفاظ میں بیان کی ترجمہ پیش کرتا ہوں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 171. انہیں وہ وقت کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر چھا دیا تھا کہ گویا وہ ایک چھتری ہے. تو وہ گمان کر رہے تھے کہ ان پر آ پڑے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو، تو کوئی کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. میثاق کا جو مفہوم ہے تدبر قرآن میں، میثاق اس عہد کو کہتے ہیں جو کسی اہم معاملے کے لیے پورے شعور اور پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ باندھا گیا ہو، جس کی وفاداری کا تاکید سے حکم دیا گیا ہو. چنانچہ انہیں تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا. تورات کے حوالے سے تمام ذمہ داری ادا کرنے کا پابند بنایا گیا. جب انہوں نے یہ عہد ان سے یہ عہد لیا جا رہا تھا تو اس وقت قرآن کریم اور تورات کے بیان کے مطابق ان کے سروں پر کوئی طور معلق تھا. ابھی دیکھیں جب کوئی حلف ہوتا ہے تو حلف کھڑا ہو کے لے جاتا ہے، بیٹھ کے نہیں لے جاتا. ایک کیفیت چینج کی جاتی ہے اس کی اہمیت کے لحاظ سے. تو یہ جو تھا، یہ جو بنی اسرائیل تھے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کی جو ہے وہ کیفیت کیا ہے. اور لگاتار ہم بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نافرمانی کی ہے اور اللہ کے جو نبی ہیں ان کو جھٹلایا ہے. تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا وہ یہ لیا تھا کہ ان پہ معلق کر دیا تھا پہاڑ. انشاءاللہ آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تصور کیجیے ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پہ جھول رہا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا. یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے. اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کر کے وعدوں کو کرنے کا اہتمام کریں. جنہیں قرآن پاک میں بار بار آتا ہے جو وعدہ ہے اس کے بارے میں پوچھ کی جائے گی. تو ہم نے جو ہے وہ وعدہ کیا اپنے رب سے، لست بربکم قالوا بلی وشہدنا. تو یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے. تو اس رب کو ماننے، اس کے اعمال کو، کتابوں کو ماننے اس کو. تو یہی جو تھا یہ ان کے ساتھ بھی تھا، اور یہ جو وعدے جو ہے وہ عہد ہمارے ساتھ بھی ہے. اس میں تفہیم القرآن میں اس کی جو تفصیل دی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا، اور عہد لیتے ہوئے خارج سے ان پر ایک ایسا ماحول طاری کر دیا جس سے انہیں اللہ کے جلال اور اس کی عظمت و برتری اور اس کے عہد کی اہمیت کا پورا احساس ہو. وہ اس شہنشار کائنات کے ساتھ میثاق استوار کرنے کے کوئی معمولی بات نہ سمجھیں، یعنی کہ ایک کیفیت، ایک ماحول پیدا کیا گیا تھا. اس سے یہ گمان نہ، یہ بڑی اہم بات ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کی ہے، مجھے اور کہیں نہیں ملی. تو انہوں نے اس کو جو بڑی عرض کی ہے کہ اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ میثاق باندھنے پر آمادہ نہیں تھے، انہیں زبردستی خوف زدہ کر کے آمادہ، یہ بات نہیں تھی. واقعہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب اہل ایمان تھے اور دامن کو میں میثاق باندھنے کے لیے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر ان سے عہد و اقرار لینے کے بجائے مناسب جانا کہ اس عہد و اقرار کی اہمیت کو اچھی طرح محسوس کرا دیا ہے، تاکہ اقرار کے وقت انہیں یہ احساس ہو کس قادر مطلق ہستی سے اقرار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بدعہدی کرنے کے انجام کیا کچھ ہو سکتا ہے. جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کا پرسیپشن جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کا پرسیپشن ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی حیثیت، اللہ تعالیٰ کی جو مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی ہستی بیان کرتا ہے کہ زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، پانی میں برساتا ہوں، یہ تمہاری کائنات کو بنانے والا میں ہوں. یہ ساری جو ہے وہ ہم اگر انسان اپنے جسم میں غور و فکر کرتا ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پتہ چلتی ہے. پورے کائنات کے نظام پہ انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی، جب اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انسان کے علم ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ جو اس کو جو عہد ہیں، جو آیات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کو جو انسان جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے جو ہے اس کی تابع داری اور فرمانبرداری اور اطاعت کرتا ہے.
ہم سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اور ہمیں اس چیز کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں پہ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یاد دیا تھا، تو ہم جو ہے وہ ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ وطیع اللہ وطیع الرسول قرآن پاک میں بار بار آیا اور پوری تفصیل کے ساتھ آیا کہ کن 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 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے معنی اس کے مطابق عمل کریں۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو یا پکڑ لو، یعنی اس کتاب میں موجود مضامین کو اچھی طرح سمجھو اور عمل کرنے کی پوری کوشش۔ اس کو میں نے خاصے مختلف مفسرین سے جو ہے وہ میں نے لے کے آپ کے سامنے انشاءاللہ میں کوٹ کروں گا۔ اس میں تفسیر روح القرآن جو ہے ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب کی ہے، جو پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ خطیب تھے جامعہ مسجد پنجاب میں، اور اس میں خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، انہوں نے کہا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو۔ انہوں نے بڑی اچھی تفسیر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جملوں نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سمیٹ لیا ہے، اور مضبوطی سے پکڑنے میں اجتماعی زندگی کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکام کو نافذ آئین اور قرآن کی شکل میں ہوتا ہے نفاذ، جس پہ تمام حقوق و فرائض بھی سمیٹ آتے ہیں، اور کوتاہی کی صورت میں حدود کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ حد جو ہے وہ جاری ہوگی۔ اس طرح معاملات کے ضمن میں بھی شرع اور قضا بھی موجود ہے۔ ہمیشہ اسی سے آ کر امتیں کمزوری دکھاتی ہیں، جو اجتماعیت ہے اس میں یہ احکامات میں جو ہے پوری تفصیل قرآن پاک میں ہم دیکھیں تو پوری تفصیل ملتی ہے کہ اجتماعیت جو ہے وہ اس کو ہم نے کیسے قائم کرنا ہے، جو ریلیشن شپ ہے لوگوں کے درمیان وہ کیسے ہوں گے۔ دوسرا انفرادی زندگی۔ انفرادی زندگی میں احکام خداوندی کی اطاعت اگرچہ آسان نہیں، لیکن فی الجملہ اس کا تعلق عبادات اور آداب سے ہوتا ہے، جس پر عمل کرنا بنسبت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اجتماعی زندگی میں کتاب کو نافذ کرنے کے لیے ایمان کی مضبوطی، حیات اجتماعی کی وابستگی اور قوت درکار ہوتی ہے۔ یعنی جو مین چیلنج ہے وہ جو ہے وہ جو انفرادی کی نہیں ہے، وہ اجتماعی ہے، کہ اجتماعی طور پر جو ہے اللہ کی جو ہے وہ کتاب پر، اس کے عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے انسان عمل کرنے والے بنے اجتماعی۔ جیسے آپ دیکھیں جو سود کا نظام ہے ہمارے ملک میں چل رہا ہے، حالانکہ ہمارے جو دستور میں یہ کوئی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، عدالت جو ہے اس کا فیصلہ دیتی ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن حکومت جو پھر ایک انڈائریکٹلی پھر جو ہے اس پہ اسٹے لے لیتی ہے، اور اسٹے چل رہا ہے 6-7 سال سے چل رہا ہے۔ تو حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے سود کا اعلان جنگ ہے، لیکن ہم اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ کسی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو خوش کرنا نہیں چاہتے۔ اس میں ایک حدیث ہم لیتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، تو ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہر کوئی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ اللہ کے رسول کی آخری حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ مکرمہ واپس آ رہے تھے حج الوداع کے بعد، تو درمیان میں کہیں بھی رکے تو وہاں پہ خطبہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس میں سے یہ کوٹت موتا مالک کی یہ حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 بڑی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، جو تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور مضبوط پکڑو۔ اب ہدایت اور نور کیا ہے؟ روشنی ہے، جس میں آپ کو سیدھی رستہ نظر آتا ہے، اور ہدایت تو صرف ہے ہی یہیں پہ، ہدی للمتقین کہا گیا نا کہ ہدایت ہے۔ شروع میں جو قرآن پاک نے اپنا تعارف کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت ہے لیکن کنڈیشنل ہے، متقین کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروہ ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو خوب یاد رکھو، اس کا ذکر کرو۔ انسان ہونے کی وجہ سے اکثر بھول جاتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کہ کہا گیا ہے کہ اس موضوع پر اور یاد رکھو۔ انسان بولتا ہے اس لیے کہا کہ یاد رکھو، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ حکم واذکروا ما فیہ اگرچہ تورات کے متعلق ہے، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بالکل اسی طرح ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے قرآن پاک ایک دفعہ پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا، بلکہ بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات و مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تازہ رہیں۔ جو بنیادی چیز ہے وہ الفاظ آدمی اگر حافظ ہے وہ یاد بھی کر لے، لیکن اس کو مضمون کا نہیں پتا۔ ہم ناظرہ پڑھ ملیں لیکن ہمیں مفہوم کا نہیں پتا۔ ہم عمل تب کریں گے نا جب ہمیں مفہوم کا علم ہوگا، تبھی اسے کہا کہ اس پہ تدبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تذکیر کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ ہمارا جو پروگرام ہے اسی کی ایک ایفرٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو ڈائریکٹلی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہم اس کو سمجھیں۔ جیسے انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ نے اس رمضان مبارک میں اس کا جائزہ لیا ہوگا، جب ہم قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوگا تو آپ نے بہت حصہ اس کا آپ جانتے ہیں۔ جیسے ابھی شروع کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ 1 یا 2 الفاظ نہیں ہیں، باقی الفاظ جو ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ریپیٹ ہم کرتے رہیں گے تو ہم جو ہے وہ ماسٹر ہو جائیں گے، اس میں صحیح سمجھنے لگیں گے۔ تو یہ خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہو، یہ دنیا کی محبت ہمیں راستے بھٹکا، پھر جو انسان یاد رکھے کہ اللہ کی کیا تعلیمات ہیں اس میں۔
ہم اس چیز کا جائزہ لیتے رہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کو مسلسل بڑھانے کے لیے سوچتے رہے۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، خاص طور پہ جن بھائیوں اور بہنوں کے جو سامعین ہیں ان کے بچے چھوٹے ہیں، آپ بالکل اس کو ٹارگٹ بنائیں کہ ان کو قرآن پاک جو سکھائیں، آپ حفظ بھی کروائیں اور مفہوم بھی سکھائیں۔ الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں قرآن پاک کو سیکھنے کی، آن لائن سیکھنے کے بھی، ترجمے جیسے ہم یہ کام کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، مفہوم سیکھ رہے ہیں، گرامر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو بڑی اپرچونیٹی ہے، محنت کے ساتھ سیکھیں تاکہ یہ جو مفہوم ہے وہ جب ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ابھی میرے کلپس ہیں مجھے دیکھنے کا موقع ملا تھا، اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جو آدمی پڑھا لکھا ہے، جو گریجویٹ ہے، اس کے بعد کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ کے سامنے پیش کرنے کا میں نے قرآن پاک کیوں نہیں سمجھا، یعنی کہ اب دنیاوی علوم تو آپ نے پڑھ لیے لیکن یہ علم کیوں نہیں پڑھا۔ یہ ایک جو چیلنج ہے اور ضرورت بھی ہے، اور اندر ہم جواب دے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں ہم نے اپنی صلاحیتیں کہاں خرچ کی ہیں۔ یہ جو دنیاوی علوم ہے ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کی ہے نا، کہ دنیا کی زندگی کیسے گزارے، جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے تو یہ علم ہے نا کہ ہم اپنی زندگی کو کس ضابطے کے تحت گزاریں گے، تبھی ہمیں علم ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اس لیے جو ہے وہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم دعا کر رہے ہیں لگاتار کہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت مبارک ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اس کا ذکر ہو تاکہ تمہیں تقویٰ کی صفت ملے۔ تو جو احکامات و ہدایت میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اس کے ذریعے سے توقع کی جاتی ہے کہ تم تقویٰ کے رشتے پہ چل سکو گے، یعنی یاد کرو گے تو پھر جو تقویٰ کی صفت پہ چل سکو گے، اور تقویٰ کی یہی راہ ہے جو کتاب الہی پر عمل ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو اس کے مضامین کو تاکہ تم پر عمل کرو، یعنی یاد نہیں رکھو گے تو عمل کیسے کرو گے؟ آدمی کو کام نہیں کہتا میں بھول گیا ہوں، تو اس کا مطلب اس نے وہ عمل نہیں کیا، اگر وہ یاد رکھے گا تو پھر اس پہ عمل کرے گا۔ احکام الہی کو یاد رکھنا اصل اسی غرض سے ہوتا ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے۔ اس میں یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے لعلکم تتقون، اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، اس کے احکامات کو یاد کریں گے، تمہارے دلوں میں وہ تقویٰ پیدا ہوگا، یہی تقویٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں برے انجام سے بچائے گا انشاءاللہ۔ جب بھی آپ کو کسی کام کی ذمہ داری لیں تو اس کو یاد رکھیے اور بہتر انداز میں مکمل کیجیے، خاص طور پہ اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات، ان کو تو ہمیں جو ہے اور زیادہ محنت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے جو ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ عمل بھی کرنا ہے اس پہ۔ اس میں فی ظلال القرآن میں جو اپنے ہمارے محترم شیخ قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو کی ہے وہ بھی ایک بالکل انفرادیت ہے، تو میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ عقائد کے سلسلے میں عزیمت اختیار کریں، کیونکہ عقائد نظریات میں کسی قسم کی نرمی و مدانت برداشت نہیں کی جاتی۔ نظریات کے بارے میں کچھ لوگوں کی پالیسی اختیار نہیں کی جا سکتی، نہ اس کے بارے میں غیر سنجیدگی اور نرمی برداشت کی جا سکتی ہے۔ نظریہ اور عقیدہ اللہ اور مومنین کا ایک عہد ہے، ایک سنجیدہ برحق معاملہ ہے، معاہدہ ہے، لہذا اس میں باطل اور غیر سنجیدگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس راہ میں بے حد قربانی دینی پڑتی ہیں، کیونکہ عقائد اور نظریات کا مزاج ہی یہ ہے۔ عقیدہ ایک عظیم چیز ہے، اس کائنات میں اس کی عظمت ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اس بڑی سنجیدگی سے اچھی طرح سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو اور پوری دل جمعی اور عزم سمین سے نظریہ کی راہ میں آنے والی مشکلات کو انگیز کریں۔ اب یہ آپ دیکھیں، اگر پاکستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایک نظریہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو جو اس نظریے کے خلاف جاتا ہے تو پوری امت مسلمہ جو ہے، پورا پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ ہے ہمارا، نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان اور اللہ کے رسول ہے، اگر ان کی توہین کرتے ہیں تو سب جو ہے وہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ، سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ مینلی یہ نظریہ، اب دیکھیں اسلام کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے، اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے جو قربانی دی ہیں صحابہ نے، اور بلال علیہ السلام کا واقعہ علیہ السلام کا واقعہ جب ایمان لے کے آئے تھے، ان کو کیا کہا جاتا کہ تم جو ہے وہ عہد نہ کہو، تو عہد کرتے تھے، ان کو لٹایا بھی جاتا تھا، مارا بھی جاتا تھا، وہ ان کا عقیدہ تھا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے اس میں فرق نہیں، اس عقیدے کے لیے مسلمان نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دیتے ہیں تبھی عقیدہ قائم رہتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے یہاں پہ کی۔ اس میں آگے یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی عقیدے کو ان معنوں میں اپنائے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب وہ آرام اور آسائش اور عیش و عشرت کو الوداع کہہ دے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ قائم ہونا چاہیے، نافذ ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے سٹرگل ہے۔ اس میں جو آگے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے پکارا،
اب دیکھیں ایک سینٹنس آگے آ رہا ہے، حدیث آ رہی ہے، اب اس کو نوٹ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب آرام اور سونے کا وقت ختم ہو گیا. یہ ذمہ داری دی گئی تو یہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، رسالت مل گئی تو اب آرام اور سونے کا وقت ختم ہو گیا. نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبہ فرمایا کہ سنول کی علیہ کا قولا ثقیلا، ہم انقریب آپ پر ایک بھاری بات نازل کریں گے. اور جیسا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ یہ جو کتاب ہم تمہیں دینے والے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکامات سے درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اسے توقع ہے تم میں تقوی اختیار کرو. یہ ایگزیکٹلی یہی میسج آج ہمارے لیے ہے. ہم اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، اپنے گھر میں لے کے آئیں، اپنے معاشرے میں لے کے آئیں، اور پوری کوشش کریں اس آیات اس کتاب کو قائم کرنے کی، اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں، اور پوری ساری دنیا میں. ویسا ریپیٹ کیجئے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، مِيثَاقَكُمْ، اور تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوئی طور، فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تم پر، تمہارے اوپر کوئی طور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور، خذو، پکڑو، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، اسے جو ہم نے تمہیں دیا، ما آتیناکم، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، مضبوطی سے، بقوت، مضبوطی سے، وذکروا، اور یاد رکھو، وذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، اس سے جو اس میں ہے، ما فیہ، اسے جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. میں عربی بولوں گا، آپ اس کا اردو ترجمہ کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار، تم سے اقرار، اور جب ہم نے لیا وَرَفَعْنَا تم سے اقرار، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. جزاک اللہ سہیل بھائی. آگے ہم چلتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. ثم پھر، تولیتم، تم پھر گئے، تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، فا پس، لو اگر، لا نہ، فلولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. تو اس آیات کے جو ہے وہ اس کو تشریح کو دیکھتے ہیں. ثم تولیتم من بعد ذلک، ثم تولیتم، وہ لوگ پھر اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور انہیں اپنا عہد توڑ دیا. یہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، انہوں نے پھر اپنا عہد توڑ دیا. یعنی کہ وہ اتنی جو سارا اٹھا کے جو کوئی طور کو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا. ثم تولیتم، تم پھر گئے، یعنی کہ وعدہ توڑ دیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، فضل یعنی زیادہ، اگر کوئی کچھ، یعنی کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، یعنی فضل کا اس کو ورڈز لیتے ہیں، فضل کا مطلب زیادہ، اگر کچھ زیادہ دے دے تو ویسے اصل اساس میں کمی نہیں ہوتی. فضل اللہ کی جانب سے ہو تو وہ تمام خزانے جو اللہ قبضے میں ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کا دینا اللہ پر ضروری تھا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں کسی بھی انسان کو، تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ
اللہ کا فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے. رحمت کے معاملے معنی ہے بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنا. یہ ہم نے پہلے بھی جب شروع میں ابتدا کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے. رحمت کے معنی بے انتہا محبت کے ساتھ خیال رکھنا. یہ اس کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ کیا بنی اسرائیل کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہاری رہنمائیوں کے لیے رسول بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اس نے معاف بھی کیا اور ان کے لیے جو ہے وہ رسول بھیجے. جو اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو یہ ہے کہ لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور ہو جاتے ہیں نقصان اٹھانے والوں میں سے. یعنی وہ پھرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتے رہے، اللہ کی کتاب میں تعریف کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بھیجتا رہا، اپنا رسول بھیجتا رہا، وہ اس کو جو ہے وہ اس کی تصحیح کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے. باقی جتنے انبیاء ہیں سارے بنی اسرائیل سے آئے ہیں. آخری نبی جو تھے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس میں. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو انہوں نے ریوائز کیا جو پہلی کتابیں تھیں ان کو اس میں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان میں سے بنی اسرائیل، یہی جو یہودی تھے، یہ ان کو مین مسئلہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ جو آخری رسول ہوگا، جو ان کی نشانی ان کی کتابوں میں تھی، وہ ہمارے اسی سلسلے میں سے ہوگا. تو اس لیے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. لکنتم من الخاسرین، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو لگاتار اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا انداز لگائے، وہ گناہ گاروں کو بھی ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے تو اپنے گناہوں سے باز آئے. اللہ بار بار موقع دیتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ کی مدد، اس کے رحم کے بغیر نیکی اور بھلائی ہونے کے کام نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہمارے اندر کوئی ہمت وہ نہیں ہے کہ ہم جو وہ بغیر اللہ کی مدد سے کچھ کام کر سکیں. وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی جو نصرت کی وجہ سے انسان جو کام کر سکتا ہے. اور اگر کوئی نیکی کر بھی لے تو اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور صرف اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کے سبب بنے گی. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو وہ محنت کریں. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں کہا تھا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ استغفار کو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اگر اللہ کے رسول کو یہ تنبیہ کی گئی تھی تو ہم جو ہے وہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیشہ جو ہے ہمیں اللہ کی طرف استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ اسے ایک تعلق قائم ہوتا ہے. ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کی کتاب کے تھرو جو ہم اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. اب یہ تفسیر القرآن میں اس کی جو تشریح دے گی وہ امت کے لحاظ سے کہ امت محمدیہ کے لیے یہ اب ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود جو کہ امت محمدیہ ہی کی طرح ایک دعوت، ایک حامل دعوت امت تھی، ان کے بارے میں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بقا اور عزت کے تمام تر دار و مدار ان کے نازل کی ہوئی کتاب پر عمل کرنے پر تھا. اور جب تک وہ اس پر عمل رہے تو دنیا کی ایک عظیم قوم تھے. انہیں بڑے بڑے ملکوں کی حکمرانی بھی حاصل تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب سے آراز کیا تو وہ نشان عبرت بن گئے. آج اس اپنی امت کے لیے بھی سوچنے کا موقع ہے کہ ہماری قسمت بھی ترازو میں ہے. یعنی کہ ہم اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے، اگر عمل نہیں کرتے، پیچھے ہٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر تمام دنیا میں جتنے لوگ گزر چکے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس شخص جو سب سے بہترین انسان تھا، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر اتنے برے ہو جائیں جتنا سب سے برا انسان تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے تو امت مسلمہ کی جو عظمت ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی طرف آئیں. قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ شکل میں ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس بھی اللہ کا وہی وعدہ ہے جو اہل کتاب کے ساتھ تھا. ہماری بقا سرفرازی کا دارومدار اسی دین سے وابستگی پر ہے، ورنہ اس سے آراز کی صورت میں ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو اہل کتاب پر ہو چکا ہے. اب دو پہلو ہیں، ایک انفرادی پہلو جیسے میں نے کہا تھا اس آیت میں، ایک انفرادی پہلو ایک اجتماعی پہلو ہے. اجتماعی کے لیے ہم کوشش کریں، انفرادی جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اب نماز جو ہے وہ فرض ہے، تو نماز کے لیے جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب جائیں جا کے نماز پڑھیں. یہ انفرادی پہلو ہے. زکوٰۃ فرض ہے، آپ دیں زکوٰۃ دیں، لیکن سود یا اس قسم کے جو احکامات ہیں جس میں اجتماعیت آتی ہے، قانون سازی آتی ہے، یہ قانونی اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. اس کے لیے ہمارے ذہن میں یہ رہے گا کہ ہم نے یہ
اس کو قائم کرنا، ان آیات کو، اس احکامات کو قائم کرنا، وہ ہماری اسٹرگل ہوگی، لیکن انفرادی طور پہ ہم اس پہ عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو نتائج کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو نیت کی ضرورت ہے. نیت ہوگی صرف اللہ کی رضا کے لیے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. ثم تولیتم، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، من بعد ذالک، اس کے بعد، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، فلولا فضل اللہ، تو نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. ایک نیا ورڈ نیا ہے، اس کو ہم 2 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. ثم تولیتم، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، پھر تم پھر گئے، ثم تولیتم، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. پھر تم پھر گئے. میں عربی پڑھوں گا، آپ ٹرانسلیشن کیجیے گا. ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین. تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. اس میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا جو رواں ترجمہ ہے. یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھایا، تم سے پختہ عہد لیا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہمیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایت اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کے رشت پر چل سکو گے. مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل، اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسباق تھے وہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ تو رات کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں. تقویٰ حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں. اس میں جو دعا ہمارے سامنے بنتی ہے، کئی دعائیں بن سکتی ہیں. اس میں جو دعا ہے کہ اللہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما. کہ یہ احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی ان کو سمجھنا ہے، ان کو غور و فکر کرنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے. اور اس کے بعد پلان کریں کہ انشاءاللہ میں روزانہ قرآن، حدیث اور سیرت کا مطالعہ، کیونکہ 2 چیزیں اللہ کے سنت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت. میری سنت میں کم ملے گی حدیث میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں. کوئی نہ کوئی کتاب آپ نے ضرور پڑھی ہو، اور پورے جو واقعات ہیں اسلامی تاریخ کے وہ آپ کے علم میں ہو. کروں گا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ جیسے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی نا تختیاں ایک دم اکٹھی دی گئی تھیں، یہ ایسے نہیں آئی. یہ کتاب جو موقع سے آتی رہی ہے اور 23 سال میں مکمل ہوئی ہے. اور پوری تاریخ جو ہے وہ اس میں جو واقعات ہیں ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس میں آتی ہیں آیات میں. اور مفسرین نے جب ان مختلف صورتوں کا جب کرتے ہیں بیان، تو پہلے اس کا جو دباچے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان کے شان نزول کیا تھا اور یہ کس موقع پہ یہ نازل ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ان آیات کو آپ سمجھنے آسانی ہوتی ہے. یہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. لیکن آپ ضرور جو ہے کوئی نہ کوئی تفسیر جو ہے اس کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. کہ وہ تفاسیر میں ہوتی ہے کہ وہ علماء جنہوں نے ماشاءاللہ زندگی لگائی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور بڑے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس پیرائے میں وہ بیان کرتے ہیں. بے شمار مفسرین ہیں. آپ یہ اس میں جائیں easyquran.com پہ 150 قریب تفاسیر ہیں، وہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ تفسیر جو کہ آپ ایزی فیل کرتے ہیں جو پڑھتے ہوئے، اور آپ کے مائنڈ کو جو اپیل کرتی ہے، جس کی زبان بھی آپ کو اپیل کرتی ہے اور جس کی تھیم بھی آپ کو اپیل کرتی ہے، وہ آپ خرید بھی سکتے ہیں. اپنے پرنٹ فارم میں بھی ہیں، آپ سافٹ کاپی بھی لے سکتے ہیں، سافٹ فارم میں بھی ہے. لیکن ضرور جو ہے اس کو کریں. اگر گرامر کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں جو اسماء ہیں وہ کون سے ہیں. خاسر، اس کی جمع ہے خاسرون، خاسرین. ایک اس میں جمع آئی ہے. اپنا میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. خاسر، خاسرون، خاسرین. خاسر، خاسرون، خاسرین. خاسر، خاسرون، خاسرین. خاسر، خاسرون، خاسرین. جزاک اللہ. آگے ہم دیکھیں گے صحت مند افعال. افعال کی طرف چلتے ہیں. ہم صحت مند افعال دیکھیں گے. اس کے بعد وہ افعال جو کہ ویک لیٹرز جن میں آئے ہیں، کمزور افعال دیکھیں گے، اور مزید فی. اس میں جو سب سے ہے
ورفعنا اور ہم نے اٹھایا, ورفعنا اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اٹھایا, ورفعنا رفع یعنی اونچا کیا, اٹھایا اونچا کیا, رفع یرفع یرفع ارفع, رفع یرفع ارفع, رفع یرفع ارفع, رفع یرفع ارفع, رافع مرفوع رفع. رافع مرفوع رفع. اگلا جو ذکر ہے, ذکر اس نے یاد کیا, ذکر یذکر اذکر, ذکر یذکر اذکر, ذاکر مذکور ذکر. ذاکر مذکور ذکر. 164 بار قرآن پاک میں ہے, بار بار اس کو ہم پڑھتے ہیں. اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ دیکھیں جو لفظ بار بار آیا تو وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, تو ہمیں اس کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آگے جو ہے وہ خسیرہ ہے, خسیرہ سمیہ کے وزن پہ ہے, 57 ٹائم آیا ہے. خسیرہ اس نے نقصان اٹھایا. خسیرہ یکسر اخسر, خسیرہ یخسر اخسر, خسیرہ یکسر اخسر, خسیرہ یخسر اخسر, خاسر مکسور خسر. خاسر مخسور خسر. خسر بھی اور خسران دونوں جو ہے اس میں نون میں آئیں گے. آگے چلتے ہیں مزید فی میں, اس میں اخذنا, اخذا حمزہ کے ساتھ آ رہا ہے, اخذا اس نے لیا, اخذا اس نے لیا, اخذا یاخذ خذ, اخذ یاخذ خذ, اخذا یاخذ خذ, اخذ یاخذ خذ, آخذ ماخوذ اخذ. آخذ ماخوذ اخذ. یہ قرآن پاک میں 142 ٹائمز آیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں قانا, قانا تو 1358 بار آیا ہے. قانا وہ تھا, قانا یکون کن, کانا یکون کن, قائن ڈیش قوم. کائن ڈیش کون. آگے آپ گرامر کی طرف آتے ہیں, تو آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے اپنا سہیل بھائی؟ جی جزاک اللہ خیر, بھائی صاحب آپ کنٹینیو کریں. تو اپنی دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما, اور گہری سانس لیتے ہیں, اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. جو آج کا لیسن ہے اس میں جو ورڈ ہے وہ آمنہ ہے, جس کو ہم پڑھیں گے. اسلمہ کے وزن پہ ہے. یہ 8112 بار قرآن پاک میں آئے ہیں. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں جیسے علیمہ سے علمہ اور سالمہ سے اسلمہ, تو اس میں اس کو مزید فی کہتے ہیں. اور ہم نے 8 پیٹرن جو ہیں اس میں ڈسکس کیے ہیں. جیسے ہم نے پہلے پیٹرن ڈسکس کیے تھے, 4 جو تھے وہ صحت مند افعال کے, اور یہاں پہ مزید فی کے 8 پیٹرن جو ہم کر رہے ہیں, اس میں 3, 2 اور 3 ہیں. علمہ, حاسبہ, اسلمہ. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلافہ, استغفرہ, اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. ہم اسے ریپیٹ کریں گے. علمہ, حاسبہ, اسلمہ. علمہ, حاسبہ, اسلمہ. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلافہ, استغفرہ. اختلافہ, استغفرہ. اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. تدبرہ, تدارسہ, انقلبہ. تدبرہ, تدارسہ, انقلبہ. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب سے بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبرہ, تدارسہ, انقلبہ. تدبرہ, تدارسہ, انقلبہ. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب سے بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب سے بہتر ہو انقلاب. یہ ایگزیکٹلی جو ابھی بات کر رہے تھے, فتح, نصرہ, ضربہ, سمع, یہ جو ہے وہ صحت مند افعال ہیں. وہبہ, وعدہ, قالا, دا, دادا, ہدا, یہ ویک لیٹرز ہیں. زنہ, ذلہ ریپیٹڈ ہیں, اور حمزہ کے ساتھ امرا, سعالا, قرا جو یہ ورڈز ہیں. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اسلمہ کے وزن پہ پہلے ہم نے القا پڑھا تھا, آج ہم رقامہ پڑھا تھا. آج ہم جو ہے وہ آمنہ پڑھیں گے. یہ بھی اسلمہ کے وزن پہ ہے, یہ حمزہ والا ہے, اس کو علیحدہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. آمنہ وہ ایمان لایا, آمنہ وہ ایمان لایا. تو یہ سلمہ اسلمہ کے وزن پہ ہے. تو اگر آپ دیکھیں مثلا جو ہم کہتے ہیں نا کہ الف پہ جو کھڑی مد آ گئی یا مد آ گئی, تو یہ 2 کے برابر پڑھنا ہے, 3 کے برابر پڑھنا ہے, 4. یہ ایسی ہے جیسے آمنہ کے ساتھ ایک الف جو اور ایڈیشن آیا ہے, تو یہ 2 الف آ گئے ہیں. جب ہم ریڈ کریں گے تو اس کو لمبا کریں گے, آمنہ, آمنہ. تو یہ مینلی ہوتا ہے. اور کئی سچویشن میں 3 الف آ جاتے ہیں, 4 الف لے جاتے ہیں, تو پھر اس کے حساب سے آمنہ, تو اس کو پھر لمبا کرنا پڑے, ورڈ جو ہے لمبا ہو جاتا ہے. یہاں پہ 2 ڈبل الف آئے تو آمنہ پڑھیں گے. آمنہ, آمنہ عمل میں ہوا,
आमना ईमान लाया या अमन दिया। तो इसमें जो हमारे साथ इसकी गर्दान बनेगी, ये ऑलरेडी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हुआ है इसमें कुरान पाक में भी, तो हम इसको पढ़ते भी रहते हैं, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए। तो ये इसमें जो है वर्ड आए हैं। दोबारा आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए। वैसे रिपीट कीजिएगा। आमना वो ईमान लाया, आमना वो ईमान लाया। आप जहाँ पे भी जो इस लेसन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा इसके। आमना वो ईमान लाया, आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए। आमन्ना हम सब ईमान लाए। आगे चलते हैं, इसमें बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं हल आमना, क्या वो ईमान लाया, नाम आमना हाँ वो ईमान लाया, अल आमनु क्या वो सब ईमान लाए, नाम आमनु हाँ वो सब ईमान लाए, हल आमनता क्या आप ईमान लाए, नाम आमनतु हाँ मैं ईमान लाया, हल आमनतुम क्या आप सब ईमान लाए, नाम आमन्ना हाँ हम सब ईमान लाए। तो आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। हल आमना, नाम आमना, हल आमनु, नाम आमनु, हल आमनता, नाम आमनतु, हल आमनतुम, नाम आमन्ना। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हल अभी इसमें ऐड किया, हल आमना बिल्लाह क्या वो अल्लाह पर ईमान लाया, नाम आमना बिल्लाह हाँ वो अल्लाह पर ईमान लाया, हल आमनु बिल्लाह क्या वो अल्लाह पर ईमान लाए, नाम आमनु बिल्लाह हाँ वो अल्लाह पर ईमान लाए, हल आमनता बिल्लाह क्या आप अल्लाह पर ईमान लाए, नाम आमनतु बिल्लाह मैं अल्लाह पर ईमान लाया, हल आमनतुम बिल्लाह क्या आप सब अल्लाह पर ईमान लाए, नाम आमन्ना बिल्लाह हम सब अल्लाह पर ईमान लाए। वैसे रिपीट कीजिएगा। हल आमन बिल्लाह, नाम आमना बिल्लाह, हल आमन बिल्लाह, नाम आमनु बिल्लाह, हल आमनता बिल्लाह, नाम आमनतु बिल्लाह, हल आमनतुम बिल्लाह। नाम आमन्ना बिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अब इसका मुजारे बनाते हैं। इसका मुजारे बनाने को वो ईमान लाता है युमिनु, तो ये चलेगा युमिनु, युमिनु, युमिनुना, तुमिनु। अब इसको देखें, क्योंकि ये यु और तू आया है, लेकिन ये ऊ नहीं आएगा, ऊ आएगा, उमिनु, उमिन, उमिनु नहीं आएगा, उमिनु, उमिनु, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं। मैं से रिपीट कीजिएगा। युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, तुमिनुना आप सब ईमान लाते हैं, तुमिनुना आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं, युमिनु युमिनुना, युमिनु युमिनुना, तुमिनु उमिनु, तुमिनु उमिनु, तुमिनुना नुमिनु। तुमिनुना नुमिनु। मैं भी पढ़ूंगा, तर्जुमा कीजिएगा। युमिनुना, युमिनु, वो ईमान लाता है, युमिनुना, वो सब ईमान लाते हैं, उमिनु, आप ईमान लाते हैं, उमिनु, मैं ईमान लाता हूँ, उमिनुना, आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु। हम सब ईमान लाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इसकी बोलचाल में थे हल युमिनु क्या वो ईमान लाता है, नाम युमिनु हाँ वो ईमान लाता है, हल युमिनुना क्या वो सब ईमान लाते हैं, नाम युमिनुना हाँ वो सब ईमान लाते हैं, हल तुमिनु क्या आप ईमान लाते हैं, नाम उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, हल तुमिनुना क्या आप सब ईमान लाते हैं, नाम नुमिनु हाँ हम सब ईमान लाते हैं। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। हल युमिनु, नाम युमिनु, हल युमिनुना, नाम युमिनुना, हल तुमिनु, नाम उमिनु, हल तुमिनुना,
نعم نؤمن. جزاک اللہ خیر. آگے جو ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں حل یؤمنو بالآخرتی، کیا وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے؟ کیا وہ نعم یؤمنون بالآخرتی، ہاں وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے. حل یؤمنون بالآخرتی، کیا وہ سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں؟ نعم یؤمنون بالآخرتی، ہاں وہ سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں. حل تؤمنو بالآخرتی، کیا آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں؟ نعم اؤمن بالآخرتی، ہاں میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں. حل تؤمنون بالآخرتی، کیا آپ سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں؟ نعم نؤمن بالآخرتی، ہاں ہم سب آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ، حل یؤمن بالآخرتی، نعم یؤمن بالآخرتی. حل یؤمنون بالآخرتی، نعم یؤمنون بالآخرتی. حل تؤمنون بالآخرتی، نعم أؤمن بالآخرة. حل تؤمنون بالآخرتی. نعم نؤمن بالآخرة. جزاک اللہ خیر. آگے جو ہے اس کے ہم فاعل اور فعل بنانے کے لیے دیکھتے ہیں. تو اسلمہ سے ہم نے جو یسلم اسلم بنایا تھا، ایسے آمنہ سے یؤمن آمن بنے گا. آمن اسلم، تو اس میں یہ آخری لفظ پہ سکون اور اس سے پہلے والے پہ زیر، وہی رول استعمال ہو رہا ہے. آمنہ سے یؤمن آمن، تو اس میں ساری امر بنانے کے لیے. آمن واحد ہے، آمینو اس کی جمع ہے، لا تؤمن اس کے نہیں ہے، لا تؤمنون اس کی جمع ہے. ویسے ریپیٹ کیا، آمین ایمان لا، آمن ایمان لا. آمینو ایمان لاؤ، آمینو ایمان لاؤ. لا تؤمن مت ایمان لا، لا تؤمن مت ایمان لا. لا تؤمنو مت ایمان لاؤ. لا تؤمنو مت ایمان لاؤ. آمین آمینو، آمن آمینو. لا تؤمنو لا تؤمن لا تؤمنو. لا تؤمن لا تؤمنو. میں عربی بولوں گا، آپ اردو بولے گا. آمین ایمان لا. آمینو، ایمان لاؤ. لا تؤمن مت ایمان لا. لا تؤمنو. مت ایمان لاؤ. جزاک اللہ خیر. آگے اس کی ہم دیکھتے ہیں. آمین ایمان لا، تو اس کے اومنو میں ایمان لاتا ہوں. آمینو آمینو ایمان لاؤ. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں. ریپیٹ کیجیے گا، آمین اومنو. آمینو. نؤمنو. جزاک اللہ خیر. آگے ہم جو فاعل اور فعل بنانا سیکھیں گے، مفعول بنانا سیکھیں گے. مسلم سے اس میں رول یہی ہے کہ مسلم جیسے اسلمہ سے ہے تو الف ڈراپ کیا، میم لگایا اور پھر آگے زیر لگایا، جو ایسے اوپر دیا ہوا ہے. اور اس کا اگر مضارع بنانا ہے تو زیر کی جائے زبر ہو گیا تو مضارع بن گیا. ایسے آمین سے میم الف ڈراپ کیا، میم پیش لگایا تو یہ بنے مومن. مومن یہ بہت آسان ہے، اس کو جو ہے نا فاعل اور مفعول بنانا، مومن مومن. تو آگے اس کا جو ہے وہ نون بنانے کے لیے تو امن اس اسلمہ سے اسلام ہے اور آمنہ سے ایمان ہے. تو اس کو کرتے ہیں مومن ایمان لانے والا. مؤمن ایمان لانے والا. مومن اس کو ہم نہیں کرتے تو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں. ایمان ایمان لانا. ایمان ایمان لانا. مومن مومن ایمان. مؤمن مؤمن ایمان. مومن مومن ایمان. مؤمن مؤمن ایمان. جزاک اللہ خیر. اس کو بولتے ہم لیتے ہیں حل انت مومن، کیا آپ ایمان لانے والے ہیں؟ نعم انا مومن، ہاں میں ایمان لانے والا ہوں. حل انتم مومنون، کیا آپ سب ایمان لانے والے ہیں؟ نعم نحن مومنون، ہم سب ایمان لانے والے ہیں. ریپیٹ کیجیے گا، حل انت مومن، نعم انا مؤمن. حل انتم مومنون. نعم نحن مؤمنون. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کی اپنا مؤنث، ہو آمنا یا آمنت. وہ آمنا وہ ایمان لایا، یا آمنت وہ ایمان لائی. وہ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یا تؤمنو وہ ایمان لاتی ہے. ریپیٹ کیجیے میرے ساتھ، وہ آمنا ہوا آمنا. وہ ایمان لایا، وہ ایمان لایا. یا آمنت ہی آمنت. وہ ایمان لائی. وہ ایمان لائی. وہ یؤمنو ہوا یؤمنو. وہ ایمان لاتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے. یا تؤمنو ہی تؤمنو. وہ ایمان لاتی ہے. وہ ایمان لاتی ہے. یعنی اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں پورے ٹیبل کو ایک دفعہ مل کے. آمنا وہ ایمان لایا، آمنا وہ ایمان لایا. آمنو وہ ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے. آمنتا آپ ایمان لائے، آمنتا آپ ایمان لائے. آمنتو میں ایمان لایا،
आमन्तु मैं ईमान लाया, आमंतुम आप सब ईमान लाए, आमन्तुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो औरत ईमान लाई, आमनत वो औरत ईमान लाई, युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं, उमिनु आप ईमान लाते हैं, तुमिनु आप ईमान लाते हैं, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ, उमिनुना आप सब ईमान लाते हैं, तुमिनुना आप सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं, उमिनु वो औरत ईमान लाती है, तुमिनु वो औरत ईमान लाती है, आमीन ईमान ला, आमिन ईमान ला, आमीनु ईमान लाओ, आमिनु ईमान लाओ, ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनु मत ईमान लाओ, ला तुमिनु मत ईमान लाओ, मोमिन ईमान लाने वाला, मोमिन ईमान लाने वाला, ईमान ईमान लाना। ईमान ईमान लाना। मैं रिपीट करूंगा, आमना आमनु, आमना आमनु, आमंता आमंतु, आमंता आमंतु, आमंतुम आमन्ना, आमंतुम आमन्ना, आमनत, आमनत, युमिनु युमिनुना, युमिनु युमिनुना, उमिनु उमिनु, तुमिनु उमिनु, तुमिनुना नुमिनु, तुमिनुना नुमिनु, तुमिनु, तुमिनु, आमिन आमिनु, आमिन आमिनु, ला तुमिनु, ला तुमिन ला तुमिनु, ओमिन मोमिन ओमन, मुअमन, ईमान। ईमान। तो इसकी जो हमारी कीज बनती हैं 6 की जो हम रिपीट कर रहे हैं, आमना युमिनु आमिन, आमना युमिनु आमिन, मोमिन डैश ईमान, मुमिन डैश ईमान, आमना आमना युमिनु आमिन, आमना युमिनु आमिन, मोमिन डैश ईमान। मुमिन डैश ईमान। जज़ाकल्लाह खैर। इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान समझने, पढ़ने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने, कायम करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो अगर आपके